کیا ولی اللہ سے مدد مانگنا یا دعا کروانا کیا یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا کروانا تو بالکل جائز ہے۔ ہم ولی اللہ سے دعا کیسے کروائیں گے، کیوں کروائیں گے؟ اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے۔ تو دعا کروانا تو ماں باپ سے بھی حکم ہے کہ میں ماں باپ سے، ہر کسی کے ماں باپ ولی اللہ تو نہیں ہوتے نا، لیکن دعا تو کرواتے، ماں جی دعا کرنا، ابا جی دعا کرنا۔ اور اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے کسی اللہ والے کو کہا جاتا ہے حضور میرے بارے میں دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بھی درس ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہی سیرت سے ملتا ہے کہ صحابہ کے پاس سب سے بہترین ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی نا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اب میں آپ واقعہ سناتا ہوں دعا کروانے کے حوالے سے، پھر آپ اس دور کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیں کہ آج بھی ہم اپنے سے بہتر کسی اللہ والے کے پاس جا کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے، تو آپ کی والدہ نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی ماں جی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ چلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو بہت غمگین سی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، غمزدہ کیوں ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ جو نا آپ کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ پتہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضور میری والدہ کے لیے دعا نہیں کر دیتے، میری والدہ کے لیے دعا نہیں کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، تو بنتا تو یہ تھا کہ ابو ہریرہ سامنے بیٹھتے اور اس دعا میں آمین کہتے کہ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے، میں آمین کہوں میری والدہ کو ہدایت مل جائے، لیکن ادھر دعا شروع ہوئی ہے، ادھر حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے۔ وہ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آج میں پہلے جاتا ہوں، یہ میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ تو دعا سے قسمت بدلتی ہے، تقدیریں بدلتی ہیں، تو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے کبھی کسی نے کسی فاسق فاجر کو، کسی ڈرامے والوں کو، یا کسی جو بھی آپ لگا لیں اس طرح کی انڈسٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان سے تو کبھی کسی نے نہیں کہا دعا کروائیں۔ ہمیشہ دعا کے لیے اپنے سے بہتر بندے کو کہا جاتا ہے۔ امام مسجد کو جا کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ امام مسجد لوگوں کی نظروں میں نیک اور متقی ہوتا ہے، اسے کہہ رہے ہوتے دعا۔ تو جب سب سے یہ ملتی ہیں باتیں تو پھر کسی اللہ والے سے جا کے دعا کروانے میں کیا حرج ہے؟ مگر اللہ والا اگر دعا کر دے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اس کو قبول کر لے تو بگڑی قسمت سنور جائے گی۔ تو ایک تو دعا ہو گئی، دوسرا مدد مانگنے کے والے سے، تو مدد مانگنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، ٹھیک ہے؟ نفی نہیں ہے۔ اس چیز کو دلیل بنایا جاتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہر سمجھ لے کہ زبان زد عام ہے یہ آیت، اور ہر بندہ پڑھتا ہے، خاص کر وہ جو یہ ڈنڈورا پیٹتے جی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تم نے کیوں مانگا؟ بھئی بات یہ ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہیں نفی تو نہیں کی ہے نا کہ بھئی تم مجھ سے ہی مانگو، کسی اور سے مانگ ہی نہیں سکتے۔ اور جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جس سے ہم سوال کر رہے ہیں، جا کے مدد مانگ رہے ہیں، اب وہ جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب اسے مدد کس نوعیت کی مانگی جا رہی ہے، اور کیا وہ مدد کرنے کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے، ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ اگر یہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں تو ٹھیک ہے، اب مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد کا سوال کیا تو رب نے مدد جو ہے وہ کی، اور مختلف ذریعوں سے کی ہے۔ اب نبی سے اوپر درجہ تو رب کا ہی ہے نا، نبی تو رب سے مانگے گا، تو ہمارے پاس اس نے نبی بھیجا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کیا کرتے تھے حضور۔ یہ ابو ہریرہ والا واقعہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک مدد ہی ہے۔ ایمان مل جائے دعا کی برکت سے، اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اب مین پوائنٹ آج کے دور کے والے سے دیکھیں، جو کسی ولی سے مدد مانگنا، تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو گیا۔ بھی پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں، بلکہ یہ ضرور ملتا ہے کہ غیر اللہ جو اللہ کا غیر ہے وہ مدد کرنے پر
طاقت رکھتے ہیں، اور وہ طاقت کیسے رکھتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ رب نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، یہ کمال ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ کیسے؟ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور مومنین میں سے جو تمہاری تابعداری کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیں نا، دو جملے ہیں، ان کے درمیان میں واو ہے، اور اگر آپ کسی پڑھے لکھے مولوی سے بات کریں گے نا، ان سے پوچھیں گے یہ واو کس لیے، وہ کہے گا جی واو عطف کے لیے۔ اچھا، یہ عطف کیا ہوتا ہے کہ یہ ادھر والا جملہ علیحدہ ہے، ادھر والا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں جملے ایک دوسرے کا غیر ہے۔ اس کو بولتے ہیں ہماری گرامر کے لحاظ سے معطوف علیہ اور معطوف، یہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں، اور قرآن میں بھی دونوں غیر ہیں۔ ایک طرف اللہ کافی ہے یعنی مدد کے لیے، اور دوسری طرف مومنین ہے، تو جو مومنین ہے وہ غیر اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ غیر اللہ ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین مدد کر سکتے ہیں، کس کی؟ اللہ کے نبی کی، تو پھر ہم کسی مومن بندے سے مدد مانگ لیں گے تو حرج کیا ہے؟ تمہارا مدد مانگنا بالکل جائز ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ملتا ہے۔ اولیاء اعظام جو ہے وہ ایک دوسرے پر مدد ہو رہی ہے، قرآن پاک میں 20 مقامات پر یہ آیات موجود ہیں، تو لہٰذا کسی شش و پنج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ اور عقیدہ اہل سنت بھی اسی پر ہے کہ مدد مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس نظریے سے مانگنی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی دینا ہے وہ رب کی عطا سے دینا ہے، اس کو جو کمال ملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، آج خود کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔